اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نماز کے احکامات کے سلسلے میں مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ آج مسجد کے احکام کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 909 میں بیان ہوتا ہے کہ مسجد کی زمین، اندرونی اور بیرونی چھت اور اندرونی دیوار کو نجس کرنا حرام ہے، اور جس شخص کو پتہ چلے کہ ان میں سے کوئی مقام نجس ہو گیا ہے تو ضروری ہے کہ اس کی نجاست کو فوراً دور کرے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ مسجد کی دیوار کے بیرونی حصے کو بھی نجس نہ کیا جائے، اور اگر نجس ہو جائے تو نجاست کا ہٹانا لازم نہیں ہے، لیکن اگر دیوار کا بیرونی حصہ نجس کرنا مسجد کی بے حرمتی کا سبب ہو تو قطعاً حرام ہے، اور اس نجاست کو اس قدر زائل کیا جائے، دور کیا جائے کہ جس سے اس مسجد کی، اس جگہ کی بے حرمتی ختم ہو جائے، ضروری ہے۔ اس مسئلے میں بیان یہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مسجد نجس ہو جائے، مسجد کا اندرونی حصہ یا پھر مسجد کی اندرونی چھت یا مسجد کی اوپری چھت، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ مسجد کی نجاست کو دور کیا جائے۔ اسی طریقے سے مسجد کی دیواریں، مسجد کی دیوار کے سلسلے میں یہاں پہ واجب قرار دیا گیا ہے کہ اندر کا حصہ اگر نجس ہو جائے تو اسے پاک کرنا ضروری ہے اور اسے نجس کرنا حرام ہے، لیکن اگر مسجد کا باہری حصہ، باہری دیوار اگر نجس ہو جائے تو یہ حرام نہیں ہے، لیکن اگر مسجد کا باہری حصہ یعنی باہری دیوار بھی نجس ہونے سے مسجد کی بے حرمتی شمار ہوتی ہے تو ایسا کرنا یا نجس ہو جانے پر اسے زائل کرنا ضروری ہے، اور مسجد کے باہری حصے کو بھی بے حرمتی کے شمار ہونے پر، یعنی اگر وہ بے حرمتی شمار ہوتی ہے تو اسے نجس کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص نجس نہ بھی کرے لیکن اسے معلوم ہو جائے کہ یہ مسجد نجس ہو گئی ہے اور بے حرمتی شمار ہوتی ہو تو ایسی صورت میں اس مسجد کو پاک کرنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 910، اگر کوئی شخص مسجد کو پاک کرنے پر قادر نہ ہو یا اسے مدد کی ضرورت ہو جو دستیاب نہ ہو تو مسجد کا پاک کرنا اس پر واجب نہیں، لیکن یہ سمجھتا ہو کہ اگر دوسرے کو اطلاع دے گا تو یہ کام ہو جائے گا تو ضروری ہے کہ اسے اطلاع دے۔ اس مسئلے میں بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر مسجد نجس ہو جائے اور خود مسجد کو پاک نہ کر سکتا ہو، اتنا اختیار نہ رکھتا ہو، کسی بھی سبب معذور ہو یا پھر اس کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو کہ جس سے مسجد کو پاک کیا جا سکے، تو ایسی صورت میں کسی سے مدد لے سکتا ہے۔ لیکن اگر مدد بھی نہ مل سکتی ہو تو اگر یہ معلوم ہو کہ اگر آس پاس کے لوگوں کو کسی کو بتائے گا کہ یہ مسجد نجس ہو گئی ہے اور وہ لوگ مدد کریں گے، وہ لوگ اس مسجد کو پاک کر دیں گے، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ وہ اطلاع دے، اس شخص کو اطلاع دی جائے تاکہ مسجد پاک ہو سکے۔ مسئلہ نمبر 911، اگر مسجد کی کوئی جگہ نجس ہو گئی ہو جسے کھودے یا توڑے بغیر پاک کرنا ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس جگہ کو کھودیں یا توڑیں، جبکہ جزوی طور پر کھودنا یا توڑنا پڑے یا بے حرمتی کا ختم ہونا مکمل طور پر کھودنے یا توڑنے پر موقوف ہو، ورنہ توڑنے میں اشکال ہے۔ جو جگہ کھودی گئی ہو اسے پر کرنا اور جو جگہ توڑی گئی ہو اسے تعمیر کرنا واجب نہیں ہے، لیکن مسجد کی کوئی چیز مثلاً اینٹ اگر نجس ہو گئی ہو تو ممکنہ صورت میں اسے پانی سے پاک کر کے ضروری ہے کہ اس کی اصلی جگہ پر لگا دیا جائے۔ اس مسئلے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ نجس ہو گئی ہو
کہ جسے پاک نہ کیا جا سکتا ہو آسانی سے، تو ایسی صورت میں لازم ہے کہ اس جگہ کو کھودا جائے یا توڑا جائے اور اسے کھود کر یا توڑ کر پاک کیا جائے۔ توڑنے کے بعد اس شخص پہ واجب نہیں ہے کہ اس مسجد کو بنوائے یا اس جگہ کو اس گڈھے کو پر کرے، لیکن جو اینٹ وغیرہ نکالی ہے اس مسجد کو توڑنے کے بعد، اس اینٹ کو پاک کرنے کے بعد ممکنہ صورت میں اس جگہ پر رکھ دی جائے، اس جگہ لگا دی جائے۔ مسئلہ نمبر 912، اگر کوئی شخص مسجد کو غصب کرے اور اس کی جگہ گھر یا ایسی ہی کوئی چیز تعمیر کرے یا مسجد اس قدر ٹوٹ پھوٹ جائے کہ اسے مسجد نہ کہا جائے، تب بھی احتیاط مستحب کی بنا پر اسے نجس نہ کرے، لیکن اسے پاک کرنا واجب نہیں ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں، اگر کسی شخص نے مسجد کی جگہ کو غصب کر لیا ہو تو ایسی صورت میں اس جگہ کو کہ جہاں پر مسجد کی جگہ غصب کرنے کے بعد گھر بنوا لیا ہو یا کوئی اور چیز بنوا لی ہو، اس جگہ کو بھی احتیاط مستحب کی بنا پر نجس نہ کیا جائے۔ لیکن اگر نجس ہو گئی ہو، نجس ہو جانے کی بنا پر اس جگہ کو پاک کرنا واجب نہیں ہے، جیسا کہ مسجد میں کہا گیا تھا کہ اگر مسجد نجس ہو جائے تو اسے پاک کرنا واجب ہے۔ لیکن یہاں پر اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جو مسجد کی جگہ شمار ہوتی تھی، وہاں پہ کوئی تعمیری کام ہو گیا ہو، تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس جگہ کو نجس نہ کیا جائے، لیکن اگر نجس ہو جائے تو اسے پاک کرنا واجب نہیں ہے۔ اگلے مسائل انشاءاللہ آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔